اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو عنوان، ایک منٹ رک جائے نا، 2 منٹ ذرا، نہیں شیٹ بعد میں دیں گے یار، بیٹھ جاؤ ذرا، ابھی ہم نے حافظ صاحب کو پکڑ لیا ہے، حافظ صاحب کو اتنی آسانی سے نہیں جانے دیں گے۔ سر بیٹھیں سنائیں آپ سنائیں۔ ہمیں بھی ان سے محبت ہے، یہ کیوں آپ صرف آپ کو جینزیز سے نہیں، ہم سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ آج کی تقریب اس حوالے سے ایک اہمیت رکھتی ہے کہ آج یہاں جو میرے سامنے مختلف کمپنیز کے سی اوز بیٹھے ہیں، یہ بات ذرا بیٹا آپ لوگ بیٹھ جائیں، غور طلب ہے۔ ان میں سے بہت سارے وہ سی اوز ہیں جو خود ہی کمپنی کے مالکان ہیں، اور بہت سارے ایسے سی اوز ہیں جو کمپنی میں کام کر رہے ہیں، لیکن دونوں میں ایک بات مشترکہ ہے کہ دونوں ہی کامیاب ہیں۔ اور میرا یہ سوچنا ہے کہ جب آپ سب کامیاب ہیں تو اس کلب میں آپ پاکستان کو کیوں شامل نہیں کرتے؟ کیونکہ جب آپ کامیاب ہو سکتے ہیں تو میرا یہ ملک پاکستان کیوں کامیاب نہیں ہے؟ اور اگر کامیاب نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اور ہم جب آپ سب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے غم اور غصے کا اظہار بھی آپ کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملا، ہم یہ نہیں کر سکتے، اور یہ میں نہیں کر سکتا، اس کو کرنا چاہیے۔ تو کیا آپ سی او سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ بھی اپنی کمپنی میں یہی کرتے ہیں؟ اگر کمپنی منافع نہیں دے رہی ہو تو کیا آپ اپنے امپلائیز کو بلا کر سارا الزام اس پر ڈال دیتے ہیں، یا آپ سارا الزام اپنے کسٹمرز پہ ڈال دیتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں نہیں، کیونکہ میں خود ایک پرائیویٹ سیکٹر کا آدمی ہوں۔ ہم مل کر اس کا حل نکالتے ہیں، ہم ان باتوں کو ٹیبل پر رکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کہاں ہماری غلطی ہے اور کہاں ہمیں غلطی کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا 77 سالوں سے کیا ہم سبھی سیاسی جماعتیں اقتدار میں نہیں رہی؟ آج 47 کا تانا دینے والے 2018 کے الیکشن کو کون سا تانا دیں گے؟ اور پھر میں پیچھے چلتا چلا جاؤں تو سبھی اس شہر کے ناظم بھی رہے، سبھی اس شہر کے اقتدار کو حاصل کرنے کی دوڑ میں تو شامل ہیں آج بھی، لیکن بتا کوئی نہیں رہا کہ یہ شہر کیوں خراب ہوا اور کیسے ٹھیک ہوگا۔ تو شاید اس کا حل آپ کے پاس ہو، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی کمپنیز اس شہر میں، اس پاکستان میں کام کر رہی ہیں، وہ سب کامیاب ترین ہیں۔ میں اپنے اگر بینکوں کو دیکھوں تو سارے بینکوں کی جو بیلنس شیٹ ہے وہ ساری پروفٹ میں ہے۔ کون سی کمپنی ہے جو خسارہ کر رہی ہے سوائے پاکستان کے؟ تو اس پاکستان کو خسارے سے نکالنے کے لیے حافظ صاحب ہمیں ایک دوسرے پہ الزام نہیں دینا ہوگا۔ یہ جو لوگ ہیں نا ہمارے، یہ ہماری طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ ہم اگر ان کے سامنے حل لے کر سامنے نہ آئے تو پھر یہ کیسے ایکسپٹ کریں گے؟ ہاں، جوشیلی باتیں کر لینے سے کچھ دیر کے لیے تالیاں تو ضرور بج جائیں گی، لیکن حل کیا ہے؟ گل پلازا میں آگ لگی اور لگتی ہی چلی گئی، وہ آگ پانی سے نہیں بجھی، خود بجھ گئی 4 دن کے بعد۔ لوگ جل گئے، جھلس گئے، اور اس کے بعد بھی آگ لگی ہے۔ اس کو بجھانے کا اگر انتظام نہیں ہے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ قصوروار کون ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ اگر آج اقتدار کسی کے ہاتھ میں ہے تو آپ اور میں تو صرف باتیں کر سکتے ہیں۔ الزام تراشی سے ملک ٹھیک نہیں ہوتے، حل دینا ہوتا ہے۔
اور حل دینے کے لیے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور فیصلے کرنے والے لوگ الزام تراشیاں نہیں کرتے، پھر وہ فیصلے کرتے ہیں اور پھر عوام ان فیصلوں میں ان کے ساتھ کھڑی ہو۔ کل میں ایران کے نیشنل ڈے میں تھا، 47واں ان کی اینیورسری تھی انقلاب کی، اسلامی انقلاب۔ تو جب وہ انقلاب لائے تو انقلاب ان پہ مسلط نہیں تھا، بلکہ ان کی قوم نے اس انقلاب کو ایکسپٹ کیا، اور ان 47 سالوں میں ایران نے ہر محاذ پہ ترقی کی ہے۔ آئسولیشن تھی، پابندیاں تھیں، لیکن ترقی کی ہے۔ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ جو 100 CEOs ہیں، یہ جو کلب ہے، جب یہ سب ترقی کر رہے ہیں تو میرا پاکستان ترقی نہیں کر رہا، میرا شہر ترقی نہیں کر رہا۔ یہ شہر 65% ٹیکس دیتا ہے، 54% ایکسپورٹ میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، لیکن کیونکہ ہم ایک دوسرے پہ بلیم کر رہے ہیں، ہم صرف ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ یا تو ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے تو صرف نکتہ چینی کر رہے ہیں، ہم خود سب کچھ بن گئے ہیں، کوئی اچھا بزنس مین بن گیا، کوئی اچھا ڈاکٹر بن گیا ہے، کوئی اچھا پولیٹیشین بن گیا، اچھا پاکستانی کیوں نہیں بنا؟ اس ملک نے دیا ہے سب کچھ، یہ نخرے، یہ ایٹیٹیوڈ، یہ چلنے کا سٹائل، یہ پاکستان نے دیا ہے۔ یہ باتیں بنانا، اس ملک پہ تنقید کرنا، سیاستدانوں پہ تنقید، یہ پاکستان نے دیا آپ کو۔ بتائیں کون اپنے گھر سے لے کر آیا تھا؟ آج اٹھاتے ہیں 50 سال کی سب کی ہسٹری، سب کو پتا ہے کون کیا تھا۔ اس پاکستان نے بنایا ہم سب کو، اور صرف پاکستان نے اپنے پاکستانیوں کو نہیں بنایا۔ آج بھی ایمریٹس ایئر لائن کے بورڈنگ کارڈ کے اوپر EK لکھا ہوا ہے، ای سے ایمریٹس اور K سے کراچی۔ یہ ایمریٹس ایئر لائن کراچی کے PIA کے پائلٹس اور انجینئرز نے مل کے بنائی۔ آج وہ 400 ملین یا بلین ڈالر، $4 بلین پروفٹ کر رہی ہے۔ آپ نے PIA کا کیا اشر کیا؟ لیکن ایک چیز جو ختم نہیں ہو رہی، اور میرا یہ ماننا ہے کہ وہی ہمیں ترقی نہیں کرنے دے رہی، وہ ہے ایک دوسرے پر تنقید۔ ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، آگے بڑھنے کے لیے سازش نہیں کرنی چاہیے۔ جس دن ہم میں حوصلہ پیدا ہو گیا ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا، معذرت کے ساتھ میں کچھ بھی کر لوں تو میں جماعت اسلامی کو اس شہر سے مائنس نہیں کر سکتا، اور آپ بھی کچھ بھی کر لیں آپ MQM کو مائنس نہیں کر سکتے۔ ہم پیپلز پارٹی کو اقتدار سے نہیں ہٹا سکتے، تو ہمیں ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے اس شہر، اس صوبے، اس پاکستان کے لیے اس کا حل نکالنا ہے۔ اور میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، کئی دفعہ میں نے اپنی تقریروں میں یہ بات کی کہ لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آج امریکہ اور ایران بھی عمان میں بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کر رہے ہیں، تو کیا ہم ٹیبل ٹاک کیوں نہیں کر سکتے؟ جو کچھ 77 سالوں میں ہوتا رہا ہے، جو ہم بھی بتانا چاہتے ہیں، وہ تو سب عوام کو پتا ہے۔ آج ہر آدمی سوشل میڈیا پر موجود ہے، اسے سب پتا ہے کہ کس نے کیا غلطیاں کی ہیں، لیکن کیا یہ غلطیاں جاری رہیں گی؟ کیا ان غلطیوں کو روک کر ایک نیا راستہ، ایک نئی سمت بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ اب تو بنا لیں۔ اب 10 مئی کے بعد اگر اس ریجن میں، اس خطے میں ہماری عزت میں اضافہ ہوا ہے، اور اگر ہم نے بھارت کو ہرا دیا ہے، تو پھر مارکہ ترقی کی تیاری کریں، مارکہ معیشت کی تیاری کریں۔ ورنہ پھر وہ جو شاعر نے کہا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں ہم، کس کے پیچھے جائے، کون راستہ دکھا رہا ہے، کہاں ہے ترقی، کہاں ہے معاشی اصلاحات، کہاں ہے لا اینڈ آرڈر؟ ہاں، اس شہر کے گٹر کے ڈھکنے نہیں ہیں، کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ یہ ڈھکنے کب رکھے جائیں گے، اس کا جواب چاہیے۔ اور اگر وہ نہیں رکھ رہا تو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ شہر NGOs کو 250 ارب سال کے دیتا ہے، 250 ارب روپیہ، سب کی بیلنس شیٹ موجود ہے، لیکن اس شہر کے گٹر کے ڈھکن موجود نہیں ہیں۔
اور ہم صرف الزام تراشی کریں. بڑا اچھا کام ہے ٹاک شوز میں آنا, تقریریں کرنا, کسی کو ایسی نظروں سے دیکھنا کہ جیسے سب کچھ قصوروار تم ہی ہو. ہے ایسا, اندر حسد ہے, اندر سے جلن ہے, اس حسد کو نکالیے. یہ نہ دیکھیے کہ کہہ کون رہا ہے, یہ سوچیے کہ کہہ کیا رہا ہے, اور حل موجود ہے. اور میں آج اگر یہ بات کر رہا ہوں تو آئیں گورنر ہاؤس, 50 ہزار بچے, تیسرا سیشن شروع ہو رہا ہے جس میں اے آئی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فری کورسز کیے لوگوں نے, 1 روپیہ لیے بغیر, کوئی ٹیکس منی شامل نہیں ہے. ان 3 سالوں میں 1.5 لاکھ بچوں کو اے آئی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مفت کورسز کرائے ہیں. گورنر ہاؤس کا دروازہ 24 گھنٹے عوام کے لیے کھلا ہے. اس وقت بھی جو چاہے چیک کرا سکتا ہے. دروازہ بند نہیں کیا. کیوں نہیں بند کیا؟ کہ لوگوں کو حوصلہ ملے, لوگوں کے لیے ایک اگزامپل بنے. ہر طرف صرف ایک ہی آواز تھی کہ پاکستان میں سارے حکمران چور ہیں, کرپٹ ہیں. تو ایک سازگار ماحول بنا کے دیا ہے. اب تک 10 لاکھ لوگوں نے گورنر ہاؤس سے راشن حاصل کیا ہے, 11,000 لیپ ٹاپ حاصل کیے ہیں, 9,000 موٹر بائکس, اور ایسے بہت سارے پروگرامز جو ہم کرتے ہیں. یہاں بہت سارے بزنس مین بیٹھے ہیں جو اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ چکے ہیں. میں نے ان کو بلا کے دکھایا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ جب آپ کرنا چاہیں, اور ان سارے کاموں میں کوئی حکومت کا پیسہ شامل نہیں ہے, میرا صرف ایک ہی آپ سب سے سوال ہے, حافظ صاحب سے بھی سوال ہے. چلے ہم سب سے زیادہ قصوروار ہیں, آپ تھوڑے ہیں, ہم زیادہ ہیں, لیکن اس ملک کا مستقبل اور پھر اس ملک کے مستقبل سے جڑا میرے اس شہر کراچی کا مستقبل کیا ہے؟ کیا میرے بچوں کا مستقبل گٹر میں گر کر مر جانا ہے؟ کیا میرے کاروباری حضرات کا مستقبل گل پلازا کی آگ میں جھلس کے جل جانا ہے؟ اور کیا میرے ملک کا مستقبل ڈمپر ٹرالوں کے نیچے آ کے کچل جانا ہے؟ نہیں. آئیں ہم سب مل کر, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں حافظ صاحب, میں آپ کا چھوٹا بھائی بن کر آپ کو بڑا بھائی بنانے کے لیے تیار ہوں, لیکن مستقبل میں کیا ہوگا ہمیں وہ سننا ہے. مجھے سیاسی تقریر نہیں سننی ہے. چلے سارے قصوروار میں ٹھہرا, میں لے لیتا ہوں اپنے اوپر سارا, لیکن اب آگے کیا ہے؟ مستقبل کی پلاننگ کیا ہے؟ کیا مستقبل کی پلاننگ صرف مجھے اقتدار لینا ہے؟ نہیں, وہ بڑا بنے جس کو اقتدار نہیں چاہیے. آئیں حافظ صاحب اعلان کریں کہ آپ کو اقتدار نہیں چاہیے. آئیں میں اعلان کرتا ہوں مجھے اقتدار نہیں چاہیے. ہمیں صرف کراچی اور اس ملک کا مستقبل چاہیے. بہت ہو گئی سیاسی لڑائی, بہت ہو گئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی لڑائی. سب سے نیچے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. آئیں آگے بڑھتے ہیں, ان بزنس مینوں کو, صنعتکاروں کو ساتھ لیتے ہیں. کیا مذاق ہے یار, اسی ملک کے اندر سب سے پیچھے میرا شہر کراچی رہ گیا, جو سب سے آگے ہوتا تھا, جو پورے پاکستان کو ٹیکس دے کر پالتا تھا. آج ہماری آپس کی لڑائی نے اس شہر کو سب سے پیچھے کر دیا. یہ ہے حقیقت. اس شہر سے صنعتکاروں نے کمایا, تاجروں نے کمایا, سیاستدان اپنی سیاسی پارٹی کو اس شہر میں آ کے چمکاتے ہیں. سب سے بڑے جلوس جلسے یہ شہر کرتا ہے. لیکن جب اس ملک میں صنعتکاروں کو گیس کا ایشو ہو, الیکٹرکسٹی کا ایشو ہو, ایف بی آر کے مسائل ہوں, تو یتیموں جیسا سلوک کیا جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ بات ایز اے گورنر کہہ رہا ہوں. میں بتائیں, آج کسی کی زمین پر قبضہ ہو جائے, کہاں جائے گا وہ؟ کس کے پاس جائے گا؟ ہم میں خوف ہے, ہم خوف زدہ لوگ ہیں, ہم میں ڈر ہے, ہم ڈر کر بولتے نہیں ہیں. آئیں اپنا ڈر خوف نکالیں. خوف میں مبتلا قوم کا تو اللہ بھی ساتھ نہیں دیتا. آئیں اپنے اندر احساس پیدا کریں. یہ شہر, یہ کراچی اپنا قرض واپس مانگ رہا ہے. وہ قرض جو آج سے 47 سال پہلے, آج سے 40 سال پہلے اس شہر نے پورے پاکستان کو دیا ہے. آئیں میرے سامنے بیٹھ کے مکالمہ کریں کہ اس شہر نے کسی کو کیا کیا دیا ہے. سب کچھ اس شہر کراچی نے دیا ہے. اس شہر سے پاکستان بنا ہے. آئیں حوصلہ کریں, احساس پیدا کریں. حافظ صاحب, احساس,
میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. مجھے یہ آر نہیں ہے, میں کسی کا پابند نہیں ہوں. اگر حافظ صاحب اچھا کام کر رہے ہیں, اچھی آواز اٹھا رہے ہیں, تو کیا ہے, ان کی آواز میں آواز ملاتے ہیں, آئیں میں آپ کو ووٹ دیتا ہوں. لیکن اس شہر کو, اس ملک کو کہاں لے کے جانا ہے ہم نے؟ آپ جینزیز کی بات کرتے ہیں, کیا مستقبل ہے؟ میں ساری یونیورسٹیز کے کانووکیشن میں جاتا ہوں, جس سے پوچھ لوں وہ کہتا ہے ملک سے باہر جانا ہے. جو ملتا ہے کہتا ہے بس ویزا کروا دیں. کون رہنا چاہ رہا ہے اس ملک میں؟ ہاں, وہ لوگ جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اقتدار پر ہو چاہے صنعتوں پہ ہو, معذرت کے ساتھ صرف وہی پھل پھول رہے ہیں. انہی کی جائیدادیں ہیں لندن میں اور امریکہ میں اور یو کے میں. ایک عام آدمی جس کی منتھلی انکم $50 سے بھی نیچے ہے, جب ایک گلی میں کھلونے والا جب آواز لگاتا ہے تو ماں اس کے آنے سے پہلے اپنا بچہ سلا دیتی ہے, کیونکہ اس کے پاس $50 نہیں ہے وہ کھلونا دلانے کے لیے. 24 کروڑ کا ملک ہے, ہر کوئی تھوڑی صاحب حیثیت ہے. یہ 2 کروڑ بچے یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق اسکولوں سے باہر ہیں, لیکن 3 کروڑ جو جا رہے ہیں جناب والا, وہ بغیر ناشتے کے اسکول جاتے ہیں, بغیر بریک فاسٹ کے اسکول جاتے ہیں. ان کے پاس بوائلڈ ایگ نہیں ہے, فروٹ نہیں ہے, دودھ نہیں ہے. یہ ہے حقیقت اس ملک کی. حقیقت پہ بات کریں ہم کہ اس 24 کروڑ لوگوں میں کتنے بچے معصوم 8 سال کی عمر سے میکینک بن گئے ہیں, 10 سال کی عمر سے چائے والا بن گئے ہیں. ہم نے اپنے گھروں میں انڈر ایج بچوں کو اپنے ساتھ ملازم رکھا ہوا ہے. 24 کروڑ کا ملک ہے. تو حل کیا ہے؟ آئی ایم ایف سے قرض مانگنا حل نہیں ہے. ہمیں محنت کرنی ہوگی, ہمیں ہر چیز پر میڈ ان پاکستان لکھوانا ہوگا, تب جا کے پاکستان ترقی کرے گا. یہ سیاسی لڑائیوں سے نہیں ہوگا, ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں حکومت ٹرانسفر کرنے سے نہیں ہوگا. سب نے حکومت کی ہے. آج جو مظلوم ہے وہ بھی 4.5 سال حکومت کر کے گئے معذرت کے ساتھ. حقیقت تو یہ ہے نا. اور پھر بات کرتے ہیں تو سیاسی انتقام لیا جاتا ہے. ہمیں سوچنا پڑے گا, یہ سوچے بغیر کہ کہہ کون رہا ہے, یہ سوچنا پڑے گا کہ کہہ کیا رہا ہے. حقیقت آپ کے سامنے ہے. ہم خوشحال ہیں اس لیے ہمیں کسی کا دکھ نہیں دیکھا جاتا. ہم اگر صاحب حیثیت ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. اگر ہم ڈیفنس میں رہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پورے کراچی اور سندھ میں ایسے ہی روڈ ہوں گے. ایسا نہیں ہے. گرامر اسکول میں پڑھنے والوں کو یہ نہیں پتا کہ پیلے اسکول میں پنکھا اور ڈیسک نہیں ہوتے, دری پر ہوتے ہیں, اور ٹیچر بھی 8ویں کلاس پاس ہوتا ہے. تو جو لینڈ کروزروں میں آتے ہیں بچوں کے ساتھ نینیاں لے کے, انہیں یہ درد نہیں ہو سکتا. لیکن میرا بتانے کا مقصد, میں بات کو ختم کرتا ہوں. میں نے حافظ صاحب کو اس لیے روکا کہ حافظ صاحب نے کراچی کے گل پلازا پہ آواز اٹھائی. اس میں مجھے کوئی آر نہیں تعریف کرنے میں. حافظ صاحب کی جماعت ہر چیز پر آواز اٹھاتی ہے, لیکن یہ آواز وہ پچھلے 40 سال سے اٹھا رہے ہیں. آئیں ہم اور آپ بیٹھتے ہیں, یہ تو سوچیں کہ آپ کو 40 سال میں اقتدار لوگ کیوں نہیں دے رہے, اس پر بھی بات کرتے ہیں. ووٹ دینا چاہیے. اگر یہ اچھی بات کر رہے ہیں, یہ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ووٹ کیوں نہیں مل رہا, اس پر بات کرتے ہیں. اور ووٹ مل جائے گا اور آپ اقتدار میں آ جائیں گے, تو پھر آپ کیا کریں گے, اس پہ بات کرتے ہیں. اگر آپ کا پرپوزل مجھے اچھا لگتا ہے تو پھر مجھے اپنا پرپوزل پھاڑ دینا چاہیے, ان کے والے کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے. لیکن ہے کیا, حل کیا ہے؟ سیاسی حل نہیں ہے, سیاسی بیان بازی حل نہیں ہے. میں بہت جذباتی تقریر کر سکتا ہوں, آپ سے وعدہ کرتا ہوں خود بھی رہوں گا, آپ کو بھی رلا سکتا ہوں. اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اتنی دیر سے بھی بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں. ہم کچھ مزیدار باتیں کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ گھر میں حالات ٹھیک نہیں ہے, بیگم سے لڑ کے آیا ہوں. لیکن حافظ صاحب ایک بات سب مان لیں کہ آپ کا شہر کراچی
اب پورے پاکستان کے شہروں سے پیچھے ہو گیا ہے. آپ مان لیں کہ ہم نے آپس میں لڑ کر اپنی شہر سے صنعتوں کو ختم یا بند کرا دیا ہے یا منتقل کرا دیا ہے. آج آپ مان لیں کہ اس شہر میں صرف جنازے اٹھانے کے علاوہ دوسرا کام نہیں ہے. اگر یہ سب چیزیں ٹھیک کرنی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہو سکتی ہیں. میں نے آپ کو صرف گورنر ہاؤس کی مثال دی ہے. اگر کسی کو شک ہے تو آ کے دیکھ لے. 14 انیشیٹوز ہیں ہمارے اور الحمدللہ سب کامیاب ہیں. اور یہی چیز مجھے حوصلہ دیتی ہے کہ جب بغیر ٹیکس منی کے پیسے کے، حکومت کے بغیر پیسے کے جب ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں، تو اگر یہ سارے سی اوز بیٹھ جائے اور ایک کراچی کے مستقبل پہ میٹنگ ہو جائے، اپنے اپنے پرپوزل دیں، اپنی اپنی بات کریں اور پھر حکومت سے اس کے امپلیمنٹ کروانے کی بات کریں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ تقریریں کر کے میں بھی گھر چلا جاؤں اور آپ بھی جا کے آرام سے گھر میں آرام کریں. امپلیمنٹ کرانا ہے. میں ایران کی مثال دے رہا ہوں بار بار. اسلامی انقلاب تھا، ڈکٹیشن نہیں لیتا ایران کیونکہ ایک قوم ہے. نیگوشیٹ نہیں کرتا کیونکہ ایک قوم ہے. تمام سینکشنز کے باوجود ایران میں خوشحالی ہے. میں دیکھ کر آیا ہوں، عام آدمی بھی فروٹ کھاتا ہے وہاں، چیز کھاتا ہے، بجلی کا بل وہاں بہت معمولی آتا ہے. تو اگر ایران ترقی کر سکتا ہے، میرے یہ سارے سی اوز بیٹھے ترقی کر سکتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا اور اس کی وجوہات کیا ہیں. اور میرا شہر، اگر ان میں بیٹھے سارے لوگ حافظ صاحب سمیت اگر میری اس بات کو ڈینائی کر دیں کہ 65% ٹیکس نہیں دیتا، اشتیاق بھائی آپ کر دیں ڈینائی، 54% ایکسپورٹ کا حصہ نہیں ہے تو انکار کر دیں، پورے ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے اس بات سے انکار کر دیں. تو یہ کیسے ہے کہ جو دے رہا ہے اسے کچھ نہیں مل رہا؟ کیوں اور کیسے ملے گا؟ اس پر میں آپ کے پاس چل کر آنے کے لیے تیار ہوں. آپ کہیں گے میں خالد مقبول صدیقی بھائی کو آپ کے پاس لے آؤں گا اور ہم مل کر پھر کہیں جو ہمارے پاس نہ آنا چاہے اس کے پاس چلتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے چلتے ہیں. میرے شہر کا سوال ہے، میرے شہر کے معصوم لوگوں کا سوال ہے، میرے اس شہر کی تاجر برادری، صنعتکار برادری کا سوال ہے. اور آپ بھی بڑے معصوم لوگ ہیں، جو بات کرتا ہے اس پہ تالیاں بجانا شروع کرتے ہیں. تالی بجا بجا کے سب کو گھر بھیج دیتے ہیں. او بھائی تالی نہیں بجائیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، کھری کھری سنائیں، حساب مانگیں، ہم سے پوچھیں کہ لینڈ کروزوں میں کیسے بیٹھ گئے. ووٹ تو آپ نے اس شہر کی ترقی کے لیے مانگا تھا. حافظ صاحب ناراض ہو گئے تھے جب میں نے 9 ناظموں کی بات کی تھی. میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں. ایم کیو ایم کے پاس بھی میئر کراچی رہا، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ اختیار نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو بات ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی نہیں ہے، ہمارے پاس بھی نہیں تھا. تو آئیں اگلی بار حکومت لینے سے پہلے اختیار لینے کی بات کریں، ورنہ نہیں لیتے حکومت. آئیں چلیں مل کے فیصلہ کرتے ہیں. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ سب کچھ ظلم ہو رہا ہو اور ہم اس ظلم کا حصہ بن جائیں؟ میں تو کم از کم، میرے یہ سارے دوست بیٹھے ہیں، میں نے تو 12 ربیع اول کو اس ملک میں گورنر کا میرا نوٹیفیکیشن ہوا اور اسی دن میں نے عہد کیا تھا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کروں. اور کچھ حد تک میں کامیاب بھی ہوا ہوں ان دوستوں کی مدد سے. یہی بزنس مین بیٹھے ہیں اس طرف، سارے یہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب ہمارے ڈونرز ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. لیکن صرف گورنر ہاؤس کے انیشیٹو سے شہر صحیح نہیں ہوگا. ہمیں اس شہر کو وہ ترقی دینی ہے جو یہ شہر جس کا حقدار ہے. اور شاعر کہتا ہے اس بات پہ، اور بڑی پیاری بات کی ہے، کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا. اب یہ غور طلب بات ہے. شاعر نے یہ نہیں کہا کہ میں جب اکیلا نکلوں گا عزم سے، نہیں،
یہ سوچیں، قافلے کا مطلب ہے کہ سب، کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. تو آئیں مل کے راستہ نکالیں. اور راستہ نکل سکتا ہے، راستہ موجود ہے. اب تو لاہور کی مثالیں دینے کا دل چاہتا ہے، سیالکوٹ کی مثالیں دینے کا دل چاہتا ہے، اب تو اسلام آباد کی بھی مثال دینے کا دل چاہتا ہے. تو کراچی کی مثال کب دیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور یہ ایک مثال بن جائے. آپ سب کا شکریہ. حافظ صاحب آپ کا خاص شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا، آپ نے مجھے برداشت کیا. لیکن سوال جواب کا اگر آپ نے وہ سلسلہ شروع کیا تو پھر آپ کو دوبارہ بیٹھنا پڑے گا میرا جواب سننے کے لیے. تو لہٰذا اسی کو یہی ختم کر دیتے ہیں، ورنہ آپ بھی یہاں آ جائیں سوال جواب کر لیتے ہیں. چلے کامران بھائی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ نے اچھی بات کی، لیکن بس ایک بات کو سمجھ لیں. آپ نے فرمایا کہ جب آپ اتنا کام کرتے ہیں تو آپ کو ووٹ کیوں نہیں پڑتے ہیں. تو ان سے پوچھ لیں بلدیاتی انتخاب میں کراچی کے لوگوں نے کس کو ووٹ ڈالا تھا؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا جواب دیتا ہوں میں. پھر کیوں نہیں آنے دیا گیا؟ میرے پاس ہے اس کا جواب. نہیں آنے دیا گیا نا. اچھا، تو اس کا مطلب ہے جب ووٹ ڈال دیتے ہیں لوگ تو لوگوں کی ذمہ داری تو پوری ہو جاتی ہے نا. تو جب آپ ان کی ذمہ داری انہوں نے پوری کر دی، اب انہیں کو لیکچر سنائیں ہم کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ وہ کیوں کر رہے ہیں، آپ کیوں. اگر بھائی لیکچر ان کو تھوڑی سنائیں گے. انہوں نے ووٹ ڈال دیا، لوگوں نے نہیں آنے دیا. اچھا، جس کو ووٹ نہیں ڈالا دیکھیں اس کو 15 قومی اسمبلی کی سیٹیں کراچی سے مل گئیں، جو ایک پولنگ اسٹیشن بھی نہیں جیت سکے. تو دیکھیں جو کچھ بھی ہے، جیسا تیسا بھی ہے، نظام عوام پہ چھوڑو نا. اگر عوام ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ آئیں، عوام ووٹ نہیں ڈالتے آپ نہیں آئیں، آپ اسٹرگل کرتے رہیں جیسے ہم پہلے کرتے رہے. تو بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم یعنی وہ کہتے ہیں نا گھوڑے اور گدھے کو ساتھ ملا کر نہیں کر سکتے. ہمیں فکس تو کرنا پڑے گا پرابلم کو. یہ کراچی ایسا تھا نا کامران بھائی کہ جس کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے. بالکل ایسے ہی تھا نا. اس سڑکیں دھل رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، ٹرام چل رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے. تو پھر کوئی تو رسپانسبل ہوگا نا پچھلے 40 سال میں جس نے کراچی کے ساتھ یہ سلوک کر دیا کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مثال بن گیا ہے، خدا نہ خواستہ. تو اس لیے چیزوں کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے. اور جو باتیں جتنے دکھ کے ساتھ آپ نے کراچی کے بارے میں کہیں، آپ کے آپ نہیں تشریف لائے تو میں کر چکا تھا یہ سب باتیں کہ یہ کراچی ہم سب کا کراچی ہے، منی پاکستان ہے. اور یہ کراچی کو ہم آئسولیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے، یہ پورا پاکستان ہے. تو اس لیے ہم یقیناً سب کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں، لیکن پہلے پرابلم کو فکس کرنا پڑے گا کہ رسپانسبل کون ہے، ورنہ پتہ ہی نہیں چل پاتا اور چیزیں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں. بہرحال آپ نے جو بات کہی ہے میں قدر کرتا ہوں اس کی، آپ کی اچھی باتیں ہیں ساری. لیکن یہ ہے کہ اب شہر کے لوگوں کو اور ملک کے لوگوں کو چھوڑ دو کہ وہ جس کو چاہتے ہیں لائیں اور جس کو چاہتے ہیں مسترد کر دیں. جس کو مسترد کرتے ہیں اس کو لا کر نہیں بٹھانا چاہیے، اور جس کو لانا چاہتے ہیں اس کو آنے دینا چاہیے. میرا خیال ہے اچھا خاصا مسئلہ اسی سے حل ہو جائے گا. اور مسئلہ سیاسی ہی ہے، مسئلہ سیاسی. ساری سی اوز مل کر فلنتھراپی کر لیں تو یہ کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہم کر رہے ہیں نا بنو قابل میں، میں نے بتایا بھی تھا ہم کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. لیکن جس کے پاس 3,360 ارب روپے کراچی کے ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے بعد، اور پیپلز پارٹی اکیلی نہیں ہے، پی ڈی ایم ہے جس میں ایم کیو ایم بھی ہے، جس میں نون لیگ بھی ہے، جس میں اور جماعتیں بھی ہیں. یہ تو آپ کا ارینجمنٹ ہے نا کہ گورنر کون ہوگا، سی ایم کون ہوگا، صدر کون ہوگا، اور 27ویں ترمیم میں ووٹ ڈالیں گے، 26ویں ترمیم میں ووٹ ڈالیں گے. کام کی بات پہ ووٹ نہیں ڈالیں گے. وہ والی ترمیم نہیں آئے گی جس سے شہر کو فائدہ ہو. باقی ساری ترمیم ایکسٹینشن پہ ووٹ ڈالیں گے، امیونٹی پہ ووٹ ڈالیں گے. سارے کام کر لیے. اب سارے کام کرنے کے بعد ہم کہیں بھائی یار سب مٹا دو، اچھے اچھے بچے بن کر کام کرو. تو اس طرح تو نہیں چلے گا نا، فکس تو کرنا پڑے گا. بس یہ والی میری بات ہے. باقی آلویز ویلکم سر، آپ کی ہر اچھی چیز. میں صرف اس بات کا ایک جواب دوں گا جی کہ آپ اس شہر کی ترقی اور مستقبل کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کا اگر پلان آپ دیں. اگر وہ پلان اس شہر کی ترقی کے لیے ہم سب کو، میں ان کے سامنے رکھوں گا. دیکھیں سیاسی بیانیہ تو میرے پاس بھی ہے کہ مجھے ووٹ دو میں اس شہر کی تقدیر بدل دوں گا، اور آپ ووٹ دے بھی دیتے ہیں، جماعت کو بھی دے دیتے ہیں، ہمیں بھی 30 سال ملتا رہا ہے. میرا پوائنٹ اس میں مختلف ہے کہ ہمیں جب میئر ملا تو جیتنے کے بعد اس نے بھی یہی کہا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے،
اور آج جماعت اسلامی کے 9 ناظمین ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہم اختیار سے اختیار نہیں ہے. کامران بھائی ہم اختیار سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں. کل میں نے نازم آباد میں اسکول کا لیکن آپ نے کہا اختیار نہیں ہے. پانی کا جو میرے پاس نہیں تھا. اختیار ہے یا نہیں ہے؟ میرے پیارے بھائی اختیار کے لیے تو دھرنا دے رہے ہیں نا. کل آئی پرسوں آئیے گا. اختیار ہے نہیں ہے؟ پرسوں دھرنے میں آئیے گا. اختیار ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے لیکن لڑ رہے ہیں. یہاں رک جائے, فائل پھینک کے نہیں بھاگیں گے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں لڑیں گے کہ جیتنے کے بعد آپ ان کو ووٹ دے دیں اور پھر یہ کہیں کہ اختیار نہیں ہے تو آپ کو بھی دکھ ہوگا اور ان کو بھی. اب تو میں نے آپ کی بات سن لی. اب ہم ملے, ایک سیکنڈ میں آخری بات کمپلیٹ کر لوں, کہ ہم آپس میں ملے, ایسے ملے اور آپ اس کے گارنٹر ہوں. اگر آپ کا پلان کامیاب ترین ہے اور آپ سیکنڈ کریں گے, میں آپ کو ووٹ دوں. مینڈیٹ رکھنے والے سب لوگوں سے لیکن اگر آپ جیتنے کے بعد پھر یہ کہیں کہ اختیار نہیں ہے تو وہ بھی ہم 30 سال سے کہہ رہے ہیں, آپ بھی 30 سال اور کہتے رہیں گے. مل جاتے ہیں. اور کون کون کہتا ہے مل جائے؟ بس ختم ہو گیا.